الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. حمد و صلات کے بعد اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور مولا کریم کا بڑا ہی احسان ہے کہ جس رب کریم نے ہم گناہگاروں کو شکل انسانی میں پیدا فرمایا اور ہمیں قدم قدم پر اپنے انعامات اور اکرامات اور عطاؤں سے نوازا. بالخصوص ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے ہمیں ایسے ہادی اور رہبر عطا فرمائے کہ ان کے بتائے ہوئے احکامات پر اگر ہم عمل کریں تو ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں. حضرات محترم، رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں کی آمد ہے. دلوں کی کھیتیاں ایک زرخیز زمین کی طرح نرم ہوتی جا رہی ہیں، چونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آتا تو اس کے آنے سے پہلے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فضائل رمضان پر، آداب رمضان پر، برکات رمضان پر، رحمتوں اور برکتوں کی رمضان کے نزول پر باقاعدہ اپنی امت کا ایک خطبہ دے کر ان کی دینی اور فکری رہنمائی فرما کر ان کی ذہن سازی فرمایا کرتے تھے. چونکہ یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی اہمیت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بیان فرمائی کہ خالص یہ جو مہینہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے. اور حضور نے شعبان کے لیے فرمایا تھا کہ شعبان و شہری و رمضان و شہر اللہ. ہم مصطفیٰ کریم کے مہینے کے اندر اپنی مغفرت کرا کر شب برات کے اندر اور شعبان المعظم کے مہینے میں کثرت استغفار کے ساتھ ہے جب بندہ مومن رمضان المبارک میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت اور جہنم سے آزادی اور ایک ایک لمحے کی نیکی اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کر اس کے لیے اجر و ثواب لکھ دیتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر اتنا مہربان ہو جاتا ہے کہ یزاد فیہ الرزق، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندہ مومن کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے. اس کے رزق کے اندر اضافے کی سب سے بڑی برکت آپ نے دیکھی ہوگی کہ جس طرح ہم پورا مہینہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہر روز افطاری کا دسترخوان ہر گھر میں سجاتے ہیں اور اس پر مختلف قسم کے ڈشز اور مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کے پکوان سے ہر گھر میں اپنا دسترخوان سجدہ ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیا پورا سال ہم اس طرح دسترخوان کا اہتمام کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خدا بندہ مومن کا رزق بڑھا دیتا ہے، تو یہ اس کی سب سے بڑی دلیل اور علامت ہے. صرف اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طریقے سے
رمضان المبارک کا مہینہ جب بھی آتا ہے تو اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، کیونکہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ بھی ہے، یہ مومن کی بخشش اور مغفرت کا مہینہ بھی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں جو بندہ نوافل ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ عام دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب عطا فرمائے گا، اور جو بندہ فرض ادا کرے گا تو ایک فرض کے بدلے اللہ 70 فرائض ادا کرنا کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو 70 فرائض ادا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں جو بندہ مومن کی نیکی کا اجر ہے وہ 70 گنا بڑھ جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ اس لیے اہل ایمان چونکہ بندہ مومن حریص ہے، اور سب سے بڑی لالچ ہمیں کیا ہونی چاہیے؟ پیسوں کی لالچ نہیں، روپوں کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، کاروبار کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، اقتدار اور اختیار کی لالچ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ سب سے زیادہ بندہ مومن کو لالچ یہ ہونی چاہیے کہ جب ہمارا دنیا سے سانس اکھڑے تو ہم نیکیوں کے حساب سے امیر ہوں، ہمارے اکاؤنٹ کے اندر 5 وقت کی نمازیں بھی موجود ہوں، ہمارے اکاؤنٹ زندگی کے اندر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی موجود ہو، ہمارے اکاؤنٹ زندگی کے اندر جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی موجود ہو، ہمارے اکاؤنٹ زندگی کے اندر استغفار کی کثرت بھی موجود ہو، اور ہمارے اکاؤنٹ زندگی کے اندر جو ہے وہ نیکیوں کی ایک فراوانی اور ایک چاہت اور ایک تڑپ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ اکرام کی اور اہل ایمان کی جو خاصیت قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن کی شان کیا ہے کہ فاستبقوا الخیرات، وہ جدو نیکی دے کام وچ ایک دوجے کو سبقت لے جاندے ہیں، ایک دوجے نال مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اب یہ فاستبقوا الخیرات یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ نیکیوں کے کام میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانا۔ اب ہمیں کمپٹیشن کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اپنی دولت بڑھانے کے اندر کمپٹیشن نہ کیا جائے، اپنا مال بڑھانے کے اندر کمپٹیشن نہ کیا جائے، اپنے مکان اور بنگلے اور دکانیں اور کاروبار اور اختیار اور اقتدار بڑھانے کے اندر کمپٹیشن نہ کیا جائے، بلکہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے کامیاب شخص وہ ہے، سب سے عزت والا شخص وہ ہے، سب سے تکریم والا شخص وہ ہے، اور سب سے امیر شخص وہ ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی۔ اور حضور علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ مفلس کون ہے تمہارے نزدیک؟ صحابہ نے کہا جی مفلس ہمارے نزدیک وہ ہے کہ جس کے پاس کوئی پیسہ کاروبار کچھ نہ ہو اور مفلسی کی زندگی گزارتے ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک تو یہ مفلس وہ ہے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ہمارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مفلس وہ ہے جو دنیا سے جائے تو اس کے کھاتے میں نیکیاں نہ ہوں، گناہ زیادہ ہوں۔ اور فرمایا کہ امیر تم میں سے سب سے زیادہ کون ہوگا؟ فرمایا کہ جو دنیا سے چلا جائے اور اس نیکیاں اپنے ساتھ لے کر جائے، اس کی نیکیوں میں نمازیں بھی شامل ہوں، اس کی نیکیوں میں جو ہے وہ زکوٰۃ بھی شامل ہو، اس کی نیکیوں میں صدقات اور خیرات بھی شامل ہوں، اس کی نیکیوں میں حج بھی شامل ہو، اس کی نیکیوں کے اندر جو ہے وہ رمضان کے روزے بھی شامل ہوں، اور اس کی نیکیوں کے اندر فرائض اسلام، احکام اسلام اور سنت اور سیرت رسول کا نور موجود ہو، فرمایا وہ شخص دنیا میں سب سے زیادہ امیر ہے۔ تو چونکہ مومن ہمیشہ بندہ مومن نیکی کے معاملے میں حریص ہے، لالچی ہے، اور اس لیے فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس خوشخبری کی بنا پر اکثریت میں امت کا یہ معمول رہا ہے، عہد رسالت سے لے کر آج تک اکثر امت مسلمہ کا یہ مشاغل رہے ہیں کہ وہ اپنے جو اموال ہیں، مثلا مال کاروبار ہے، مال و دولت ہے، کنز ہے، سونا چاندی ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے اس کو مالک بنایا ہے، تو بندہ مومن چونکہ مال کے اوپر سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو اکثر اہل ایمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب بھی رمضان کا مہینہ آئے تو
تو رمضان میں چونکہ نیکیوں میں اللہ کی طرف سے بے حساب اجر دیا جاتا ہے، ایک نفل نیکی فرض کے برابر ہوتی ہے اور ایک فرض 70 فرائض کے برابر ہوتا ہے، تو بندہ مومن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اپنا نصاب جو زکوٰۃ ہے وہ بھی مقرر کر لے، تاکہ ایک رمضان میں زکوٰۃ نکالے، دوسرے رمضان تک یہ سال مقرر کر دے۔ اکثر لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ امت کا معمول نظر آیا ہے۔ یہ کوئی شرعی تقاضا نہیں ہے، شرعی تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے مال کا حساب کریں کہ جب بھی آپ کے مال پر سال پورا ہو جائے، لیکن چونکہ لوگ نیکیوں کے لیے حریص ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی مال اللہ کی بارگاہ میں خرچ کریں یا جو کچھ بھی ہم نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا کر اضافہ کرے، تو اس لیے رمضان المبارک کے مہینے میں اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے اموال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کے حوالے سے چند ضروری مصارف اور ضروری مسائل قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور اس کے اوپر انشاءاللہ میں پوری تفصیلات مختلف دروس کے اندر بھی ابھی ہمارے چونکہ رمضان کے مہینے میں ہر روز درس ہوگا، اس کے اوپر بھی میں پوری سیریل پیش کر دوں گا، اور اس کے جتنے بھی مصارف ہیں وہ سارے پیش کر دیے جائیں گے، تاکہ اپنے مال سے اور اپنے زیورات سے ماؤں بہنوں کو زکوٰۃ نکالنے کے اندر اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں کسی قسم کی کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے، اور حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ نے جو اسلام کے بنیادی 5 پلر بیان فرمائے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا پلر کیا ہے؟ وہ کلمہ شہادت، بندے کا مومن ہونا، مسلمان ہونا۔ سب سے پہلا اسلام کا پلر کیا ہے کہ بندہ کیا ہو؟ مومن ہو۔ اور اسلام کا دوسرا پلر کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے سن بلوغت سے لے کر قبر میں جانے تک ہر بندہ مومن مرد اور عورت و بالغ پر نماز کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ اس کے اندر نہ امیر کی تخصیص ہے نہ غریب کی تخصیص ہے، فرمایا کہ ہر حال میں جو نماز پڑھے گا، اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا، بعض لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں جی مجھے مال و دولت نہیں ملا، کاروبار نہیں ملا، ہوتا تو میں زکوٰۃ ادا کر دیتا، ہوتا تو میں صدقات کرتا، ہوتا تو میں دوسروں کی خدمت کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرائض میں سے نماز کو ایسا فرض رکھا ہے جس میں امیر اور غریب کی کوئی قید نہیں ہے، بلکہ کسی صاحب دل نے کیا کہا تھا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، یعنی بادشاہ اور رایا ایک ہی صف میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس میں تخصیص ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ یہ وہ فرض ہے کہ جب قیامت کے دن بندہ مومن کا حساب ہوگا، حضور نے فرمایا اول ما یحاسب بہ العبد الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ بندہ مومن سے قیامت کے دن سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ اگر اس کی نماز درست نکلی، اس کا قیام درست نکلا، اس کے سجدے درست نکلے، اس کی اطاعت بندگی درست نکلی، فرمایا اللہ کی طرف سے وہ حکم ہوگا کہ جدو اس نے نماز دے بھی ڈنڈی نہیں ماری تو اس کی باقی زندگی بھی صاف اور پاک ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ فرمایا کہ جو بندہ نماز کا پابند ہوتا ہے وہ بے حیائی اور بری باتوں اور برے کاموں سے رک جاتا ہے، کیونکہ اللہ کا اس کے اوپر فضل ہو جاتا ہے۔ اور نماز کا اور اسلام کا تیسرا رکن کیا ہے؟ وہ زکوٰۃ ہے۔ اور کمال کی بات آپ کو بتائیں کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی نماز کا ذکر کیا، اکثر مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ جو ہے وہ زکوٰۃ کا ذکر بیان فرمایا کہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر لکھا ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید کے اندر 82 مقامات ایسے ہیں، 82 مقامات، 82 آیات قرآن کی ایسی ہیں کہ فرمایا کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو ملا کر بیان فرمایا۔ اس سے آپ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، اور ہم لوگ اس چیز سے انتہائی غافل ہیں اور اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ میں آگے اس کی مصارف کو بیان کروں گا تاکہ ہمیں اس معاملے کے اندر سستی نہ کرنی پڑے۔ پھر اسی طریقے سے یعنی
82 مقامات تو قرآن میں وہ ہیں کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کو بیان فرمایا، اور ایک حدیث کے مطابق اور امام فخر الدین رازی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر لکھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے کہ جب بھی اللہ نے اقیموا الصلاۃ فرمایا تو ساتھ میں آتوا الزکوٰۃ فرمایا کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو۔ فرمایا کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مختلف حکمتیں ہیں، اور ان مختلف حکمتوں میں سے جو ہے وہ سب سے عام جو حکمت کیا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جو نماز بندہ ادا کرتا ہے تو یہ نماز یہ انسان کی بدنی عبادت ہے۔ کیا ہے؟ دیکھیں نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے، قیام کرتا ہے، ہم ہاتھوں کو بھی حرکت دیتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے، انگلیوں کو بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے حرکت دیتے ہیں یا کہ نہیں دیتے ہیں، ہاتھوں کو باندھتے بھی ہیں یا کہ نہیں باندھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے جب بندہ قیام میں کھڑا ہوتا ہے تو اس کا پورا جسم اللہ کی بارگاہ میں حالت قیام میں کھڑا ہو جاتا ہے، یہ بھی اس کی جسم کی پورے جسم کی ایک ایک ہڈی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے کھڑی ہوتی ہے۔ جسم کے اندر موجود جو رگوں میں دوڑتا ہوا خون ہے وہ بھی حالت نماز کے اندر بندگی کے اندر چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک مفسرین اور محدثین اور اہل سیر اور آج کے دور کی جو موجودہ میڈیکل سائنس ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جب بندہ جو ہے وہ رکوع کرتے ہوئے سجدے کے اندر جاتا ہے تو اس کے جب بندہ قیام کرتا ہے تو سر سے لے کر پاؤں تک اس کے پورے جسم تک جو خون کیا ہوتا ہے وہ سر سے پاؤں تک اس خون جو ہے وہ حرکت کرتا ہے، اور پھر جب سجدے کے اندر جاتا ہے تو پھر نیچے سے خون اوپر پاؤں کی طرف سے کمر کی طرف سے خون اس کے سر کی طرف جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ نماز کا سجدہ کرنے سے انسان کے پورے جسم کی عبادت اور ورزش ہوتی ہے، ورزش بھی ہوتی ہے، عبادت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو نماز ہے یہ کیا ہے؟ یہ بدنی عبادت ہے۔ انسان کو ایک دفعہ نماز ادا کرنے سے انسان کے جسم کے اندر جو 360 جوائنٹ ہیں، کتنے ہیں؟ جو جوڑ ہیں، صرف مثلا یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ایک جوڑ ہے، یہ ہاتھ کا ایک جوڑ ہے، بازو کا ایک جوڑ ہے، یہاں کندھے کا جوڑ ہے، گردن کا جوڑ ہے، سر کا جوڑ ہے، اور اسی طریقے سے پاؤں کی انگلیوں کے ایک ایک انگلی کے اندر 3 جوائنٹ لگے ہوئے، یہ خدا کی قدرت ہے۔ اور ایک دفعہ جب بندہ روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک دفعہ جب بندہ نماز میں قیام کی حالت میں پھر رکوع کرتے ہوئے پھر سجدے کی حالت میں جاتا ہے تو اس کے جسم کے 360 جوائنٹ ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کے اندر رگوں کے اندر دوڑنے والا خون، جمع ہوا خون اس کے اندر جو ہے وہ جولانی آ جاتی ہے، وہ روانگی آ جاتی ہے، وہ چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ صرف ایک مرتبہ نماز ادا کرنے سے نہ جانے ہمارے جسم کی کتنی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے، جب بندہ مومن کو چھینک آئے تو فرمایا کہ وہ اس وقت فوراً کہے الحمدللہ۔ کیا کہے؟ اور فرمایا کہ جو سامنے سننے والا بندہ ہو، جس کے سامنے چھینک ماری جائے اور وہ جب سنے تو وہ کہے یرحمک اللہ، خدا تیرے تے رحم فرمائے۔ اس کی حکمت پوچھی گئی کہ اس میں کیا حکمت ہے، اور علماء محدثین اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اور آج کے دور کے اندر میڈیکل سائنس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ جو برین ہوتا ہے، دماغ، انسان کا دماغ اور اسی طریقے سے کسی جانور کا دماغ آپ دیکھ لیں، ہم اکثر لوگ جو ہے نا وہ دماغ کا ناشتہ بھی کرتے ہیں، دماغ کھانا پسند بھی کرتے ہیں، اور جب کسی جانور کو ہم ذبح کرتے ہیں تو اس کا دماغ ہم نکالتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے اندر چھوٹی لائنیں ہوتی ہیں، چھوٹی وینیں بنی ہوتی ہیں، ان کے اندر خون سرکش کر رہا ہوتا ہے، اور فرمائے کہ دماغ کے اندر 360 ایسی بیماریاں ہیں، 360 ایسی بیماریاں انسان کے برین کے اندر موجود ہوتی ہیں جن کا آج تک کوئی علاج نہیں ہے، نہ میڈیکل سائنس اس کا علاج تلاش کر سکی ہے اور نہ قیامت تک تلاش کر سکے گی۔ اور فرمایا کہ جب کسی انسان کے دماغ کے اندر کسی بیماری کا خلل پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اگر اس کی کوئی ادا پسند ہو، کوئی سجدہ پسند ہو، کوئی نیکی پسند ہو اور خدا چاہتا ہے کہ اس بندے کی اس بیماری کو دور کر دیا جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر کرم فرماتا ہے، پھر اس کو چھینک آتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا چھینک آنے سے، جب بندہ چھینک مارتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر موجود جو لا علاج بیماری ہے جس کو میڈیکل سائنس بھی تلاش نہیں کر سکا،
جس کے نتیجے پر آج کے دور کی جدید میڈیکل سائنس بھی نہیں پہنچی ہے، فرمایا خدا بندے قدوس اسے ایک چھینک کے ساتھ اس کے دماغ سے وہ لا علاج بیماری کو دور کر دیتا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب تمہیں چھینک آئے تو اس وقت فوراً الحمدللہ کہا کرو اور اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے میرے تے کرم کیا، کوئی دماغ دی، کوئی خاص بیماری اللہ نے میرے کو دور کی دی ہے۔ پھر کیونکہ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور نماز کے ساتھ جو اللہ نے زکوٰۃ کا ذکر کیا، اس کے اندر خاص جو حکمت ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نماز بدنی عبادت ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت ہے۔ اچھا، انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی ہے تو اپنا مال بھی پیارا ہوتا ہے۔ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، یہ ساری کہانی بیان کرنے کے بعد، یہ سارا گراؤنڈ بنانے کے بعد، یہ پورا بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد، تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ میں مسئلہ کیا بیان کرنا چاہتا ہوں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم فرقان مجید کے اندر 82 مقامات کے اوپر، 82 مقامات کے اوپر یا اس سے کم و بیش مقامات کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، فرمایا کہ نماز، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ نماز بدنی عبادت ہے، اس سے انسان کے بدن کو فائدہ پہنچتا ہے، اس سے انسان کی روح کو تسکین پہنچتی ہے، اس کے انسان کے ذہن اور تصور اور تخیل کو تسکین پہنچتی ہے، اس نماز کے ذریعے انسان اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے، اس نماز کے ذریعے اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ لگی تھی، صحابہ اکرام ہدایت کے ستاروں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، اللہ کے حبیب سب سے بہترین وقت کون سا ہے جو دعا اسے وقت قبول ہو جائے، سنو وہ وقت دسو جس وقت دعا قبول ہو جائے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض نمازوں کو ادا کرنے کے فوراً بعد جو مانگی جاتی ہے دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ کیا فرمایا کہ فرض نمازوں کے بعد مانگی جانے والی جو دعا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ انسان اپنی جان انسان کو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا خدشہ ہو، خطرہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، ہیپن ہو، حادثہ ہو، تو انسان کو سب سے پہلے فکر ہوتی ہے کہ یار میری جان بچ جائے۔ یہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ اور پھر دیکھیں جب ہم میں سے کوئی انسان بیمار ہوتا ہے یا پیرالائز ہوتا ہے یا اس کو کوئی نہ کوئی جسم کا کوئی عضو جو ہے وہ ڈیمیج ہو جائے تو ہماری آخری سانس تک ڈاکٹر کوشش کرتے ہیں کہ یہ جان بچ جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ جب بندے بالکل کسی جو وہ پیرالائز ہو جائے تو اس کو آخری حد تک بچانے کے لیے کہہ کہ اس کو وینٹیلیٹر پہ ڈالتے ہیں، آخری سانس تک اس کی حفاظت، زندگی کی حفاظت، جان کی حفاظت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے موت کا ایک وقت کیا ہوتا ہے؟ مقرر ہوتا ہے، نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی ہے نہ ایک ساتھ ادھر ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں کہ جو نماز ہے یہ بدنی عبادت ہے، اور اللہ کی اس میں حکمت ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، جو اللہ نے فرمایا کہ نماز ادا کرو اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ بھی ادا کرو۔ فرمایا انسان کو اپنی جان بھی پیاری ہوتی تھی، اپنا مال بھی پیارا ہوتا۔ تو پھر جس طرح انسان اپنی جان کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میرے مال کی بھی حفاظت ہو۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا طریقہ بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک تو حفاظت ہو ہوتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی لاکر کے اندر اپنے مال کو رکھے یا بڑے کو سیکورٹی گارڈ رکھ لے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے، چوروں سے بچنے کے لیے مختلف قسم کی خفیہ تدابیر اختیار کی جاتی ہے۔ لیکن ایک تدبیر اللہ اور اس کے رسول نے بھی بتائی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جب خدا تمہیں مال دے تو یہ خدا کی تم پر نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تم پر نعمت کی فراوانی ہے۔ اور فرمایا کہ کیا کرو، بندہ مومن کو سب سے پہلے جب خدا کوئی مال دے، کوئی دولت دے، کوئی نعمت دے، کوئی عزت دے، کاروبار دے، اسی طریقے سے اچھی جاب عطا فرمائے، اسی طریقے سے کوئی جو ہے وہ مختلف قسم کی دنیا بھر میں اس کا کاروبار پھیل جائے، جس طرح کے بڑے بڑے آپ کو پتہ ہے کہ بڑے بڑے امپورٹر اور ایکسپورٹر موجود ہیں، بڑی بڑی دنیا کے اندر کاروباری شخصیات موجود ہیں جن کے کاروبار کئی ممالک کے اندر پھیلے ہوئے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جس کا کاروبار پھیل جائے سمجھ لو اس پر خدا نے اپنا انعام کر دیا۔ وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، وہ اللہ تعالیٰ کے اس انعام پر خدا کی بارگاہ میں کیا کرے؟ شکر ادا کرے۔ فرمایا کہ جب بندہ شکر ادا کرے گا تو فرمایا کہ جس نعمت کا بھی بندہ شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کو انسان کا وہ عمل اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے اس بندے کی جو ہے وہ نعمتوں میں اور اضافہ کروں۔
فرمایا کہ بندہ اگر چاہے کہ اس کا کاروبار محفوظ رہے، بندہ چاہے کہ اس کا مال محفوظ رہے، بندہ چاہے کہ اس کے مال کی خدا کی طرف سے حفاظت ہو، تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرے۔ کیا کرے؟ زکوٰۃ ادا کرے۔ اور فرمایا کہ یہ بھی تیسری حکمت اس کے اندر امام فخر الدین رازی نے لکھی ہے کہ اس میں یہ بھی حکمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے، اس میں یہ حکمت ہے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بخیل ہوتے ہیں۔ مثلا وہ مال جمع کرنے میں تو حریص ہیں، بینک بیلنس بنانے میں تو حریص ہیں، کاروبار کی بڑھوتری کے اعتبار سے تو حریص ہیں، چاہتے ہیں کہ ایک کیش اینڈ کیری بن گئی تو دوسری بھی بن جائے، ایک ٹیک اوے بن گیا تو دوسرا بھی بن جائے، ایک میری مارکیٹ ہے تو دوسری بھی چل جائے، ایک ٹیکسی سٹینڈ ہے تو اس کے ساتھ تیسرا بھی بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ اتنا حریص ہے کہ اگر اس کو سانے دی ایک وادی پوری مل جائے تو اس کا دل پھر بھی نہیں کہے گا ایک وادی اور مل جائے تو پھر بھی کم بن جاتا ہے۔ فرمایا مال لینے میں تو بندہ حریص ہے، اس کی لالچ بھی کرتا ہے، لیکن سرکار نے فرمایا کہ پھر اس مال کا حق ادا کرو اور اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو۔ اور زکوٰۃ کے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مسائل فرمایا کہ جو بندہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو پھر اس کو کیا ہوتا ہے، اس زکوٰۃ کا اس کو کیا بینیفٹ ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس مال سے جو اس کو زکوٰۃ کا بینیفٹ ملے گا، وہ بینیفٹ اس کو یہ ملے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت کرے گا، چوری سے حفاظت کرے گا، زلزلوں سے حفاظت کرے گا، طوفان سے حفاظت کرے گا، جلنے سے حفاظت کرے گا۔ وہ مال پھر انسان اپنے مال سے زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ انسان کیا کرتا ہے، اپنے مال کو خدا کے حوالے کرتا ہے۔ جب بندہ اپنے مال کو خدا کے حوالے کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے مال کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے ہم لوگ سستی نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ معراج کی شب ہے، مجھے ایک دفعہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں صحابہ اکرام کو درس دے کر نکلے تو کچھ خواتین باہر کھڑی تھی۔ ان خواتین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ مسجد میں آتے ہیں، نماز خود بھی پڑھاتے ہیں، صحابہ اکرام کو درس بھی دیتے ہیں، یا آپ سے دین بھی سیکھتے ہیں، تو ہم عورتیں جو ہے وہ آپ کی براہ راست تعلیم سے محروم ہو جاتی ہیں، لہذا ایسا کریں کہ کوئی دن ہفتے میں ایسا مقرر کریں کہ ہمیں بھی درس دیا کریں تاکہ ہم براہ راست آپ سے فیض یاب ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن مقرر کیا خواتین کو درس دینے کے لیے۔ حضور علیہ السلام ایک دن فرمایا کہ فلاں دن ساری عورتیں جمع ہو جائیں، پورے مدینہ طیبہ کی عورتیں جمع ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام درس دینے کے لیے گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خواتین کو درس دیا، بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، دیگر محدثین نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا۔ سرکار نے سب سے پہلا درس عورتوں کو کیا دیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کا عذاب قبر دکھایا ہے اور جہنم کا عذاب دکھایا ہے۔ اس میں سے حضور نے فرمایا کہ میں نے اکثر خواتین کو عذاب کے اندر جاتے ہوئے دیکھا، اور وہ کس وجہ سے اکثر خواتین کو عذاب مل رہا تھا؟ حضور نے فرمایا اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیں عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہر عورت چاہتی ہے کہ میں ایک 4-5 چوڑیاں بنوا لی ہیں تو 5-7 اور بنوا لیں۔ اچھا، عورتوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جو میری مائیں بہنیں اس وقت سوشل میڈیا کے ذریعے یا ریڈیو کے ذریعے مجھے سن رہی ہیں، وہ غور سے اس مسئلے کو سنیں کہ خواتین کی یہ عادت ہوتی ہے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ زیورات بناؤں۔ زیورات بنانے کی تو خواہش ہے، لیکن زیورات سے زکوٰۃ ادا کرنے میں سستی کرتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اکثر خواتین کو اس وجہ سے عذاب کرتے ہوئے اللہ نے دکھایا کہ انہوں نے زیورات تو بنائے ہیں، طرح طرح کے زیورات اپنی خواہش کے بنائے ہیں، لیکن ان زیورات سے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ نے فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ مال عطا فرمائے یا کنز سونا اور چاندی عطا فرمائے، فرمایا کہ وہ اگر اپنے اس مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ سونا، وہ چاندی، وہ مال قیامت کے دن تپایا جائے گا جہنم کی آگ میں، اور اس کے جسم اس کے ساتھ داغے جائیں گے۔ یہی حدیث کے اندر بھی یہی مفہوم آیا ہے۔ اس لیے اس کے اندر حتیٰ کہ یہاں تک ہمارے مفسرین نے لکھا کہ ایک عورت کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے اور کوئی رقم اس کے پاس موجود نہیں ہے، فرمایا کہ وہ اپنے اس 7.5 تولے سونے کی زکوٰۃ کا حساب کرے، کہ اگر اس کے پاس پیسے وہ ادا کرنے کے نہیں ہیں تو وہ سنار کے پاس جائے اور اس 7.5 تولے سونے میں سے جو زکوٰۃ بنتی ہے اتنے کا سونا وہاں سے فروخت کر کے اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے۔
اتنا سونا منہا کر کے، دہاتوں میں سے 2 دہاتے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے وہ چار مصارف ہیں زکوٰۃ کے جن کے لیے جن سے زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ان میں سے دہاتوں میں سے سونا اور چاندی ہے، اور سونے اور چاندی میں سے 7.5 تولے سونا اگر کسی کے پاس موجود ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، تو اور یا 52.5 تولے چاندی موجود ہے دہاتوں میں سے، یعنی اور کوئی اس کے پاس رقم نہیں، صرف زیورات موجود ہیں، تو 7.5 تولے سونا سے اس کی زکوٰۃ شروع ہو جائے گی۔ اب 7.5 تولے سے اوپر جتنا ہے، 8.5 ہے، 9.5 ہے، 10 ہے، 12 ہے، 15 ہے، کئی تو وہ ہیں جن کے پاس کلو کے حساب سے ہوتا ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ آج کا جو میں نے سنار سے باقاعدہ رابطہ کر کے میں نے آج کا جو نصاب زکوٰۃ نکلوایا ہے، 7.5 تولے سونا، اس کی جو زکوٰۃ ہے، جو ہماری مائیں بہنیں یاد رکھ لیں جن کے پاس 7.5 تولے سونا موجود ہے، 7.5 تولے جو نصاب زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ ہے 110 پاؤنڈ۔ کتنی ہے آج کی ڈیٹ کے اندر؟ اور آج کی ڈیٹ کے اندر جو سونے کا ریٹ ہے وہ 580 پاؤنڈ کا جو ہے وہ 1 تولہ سونا ہے۔ تو اسی طریقے سے 7.5 تولے جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ ہے کتنی؟ 110 پاؤنڈ، اور 1 تولہ سونا اس کی زکوٰۃ ہے 15 پاؤنڈ۔ 1 تولہ سونا کی زکوٰۃ کتنی ہے؟ 15 پاؤنڈ ہے۔ پھر اسی طریقے سے 52.5 تولے جو چاندی ہے، اس کی ٹوٹل 52.5 تولے چاندی کی جو زکوٰۃ ہے وہ 15 پاؤنڈ بنتی ہے۔ کتنی بنتی ہے؟ 15 پاؤنڈ۔ اچھا، کسی کے پاس سونا موجود ہے، کچھ پیسے موجود ہیں، کچھ اور ذرائع سے، کاروباری ذرائع سے کچھ رقم موجود ہے، اور اس کے اوپر سال گزر گیا ہے، تو پھر اس کا جو نصاب سونے کا نہیں ہوگا، وہ 52.5 تولے چاندی کا ہوگا۔ اور 52.5 تولے چاندی کی جڑی قیمت ہے وہ تقریباً 550 پاؤنڈ بنتی ہے آج کی ریٹ کے اندر۔ 52.5 تولے چاندی کی قیمت کتنی ہے؟ 550 پاؤنڈ۔ تو 550 پاؤنڈ، مجھے بتائیں کہ 500 پاؤنڈ آج کے دور میں کس کے اکاؤنٹ میں نہیں ہے؟ یہ نصاب زکوٰۃ ہے، اس کے اوپر سال گزر جائے، اور اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونے کی سے زکوٰۃ شروع ہوگی، لیکن اگر کچھ چاندی ہے، کچھ سونا ہے، تو پھر جو ہے وہ 52.5، پھر اسی طریقے سے کچھ مال موجود ہے تو 52.5 تولے چاندی کی مقدار جو ہے یہ نصاب زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے پاس کاروبار ہے، بینک بیلنس موجود ہے، مال تجارت موجود ہے، تو اس کا جو نصاب زکوٰۃ ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے شروع ہو جائے گا، اور زکوٰۃ کا جو یہ تقریباً 7.5 تولے جو سونا ہے یہ 87 گرام بنتا ہے۔ اسی طریقے سے 52.5 تولے جو چاندی ہے یہ 612 گرام بنتا ہے وزن کے اعتبار سے۔ پھر اسی طریقے سے آگے زمینوں کے اوپر زکوٰۃ ہے، پیداوار والی زمین پر زکوٰۃ ہے، مال تجارت کے اوپر زکوٰۃ ہے، اور اسی طریقے سے جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ یہ ساری جو ہے اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز میں آگے آنے والے دروس کے اندر بیان کر دوں گا، جمعے میں اتنا وقت نہیں ہوتا۔ آج میں صرف آپ کو اتنا اشارہ دے دیتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ بابرکت آنے والا ہے، اس میں نیکیاں ڈبل ہو جاتی ہیں، فرض نفل کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے، فرض کا ثواب 7 فرائض کے برابر ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اور کرم اور فیضان کے دروازے بندہ مومن کے اوپر کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس بابرکت مہینے کے اندر اگر اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں گے، اس کی پوری تفصیلات ہیں، یہ میں نے پورا ایک سیریل تیار کیا ہے، وہ میں سارے مسائل انشاءاللہ جمعوں کے اندر اور ہر روز رمضان کے مہینے میں ایوری ڈے بعد نماز عصر یہاں ہم جو ہے وہ مسائل کے اوپر گفتگو کریں گے، دین سیکھیں گے، تاکہ یہ وقت ہمارا دین سیکھنے کے اندر گزرے۔ نمازوں کی پابندی اور احکام کی پابندی اور اپنے مال سے زکوٰۃ کو نکالنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندے کا کے مال کا، اس کے بدن کا، اس کے جسم کا حق ہے، پاکیزگی ہے جو خدا کی طرف سے بندہ پاک ہوتا ہے۔ انسان تقوی کے ذریعے، نور کے ذریعے، نماز کے ذریعے، سجدوں کے ذریعے اس کی روح پاک ہوتی ہے، اور اپنے اموال سے زکوٰۃ نکال کے خدا اس کا مال بھی پاک کر دیتا ہے۔ اور سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے دنیا سے جائے تو اس کا بدن بھی پاک ہوئے، تو اس کا مال بھی پاک ہوئے، اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس سے بڑی اور کوئی سعادت نہیں ہے۔ دنیا ادھر رہ جاتی ہے، مال ادھر رہ جاتا ہے، پیچھے اولادیں جناب علی بانٹتی پھرتی ہیں، جھگڑے کرتی پھرتی ہیں،
میرے پیو دا مال ہے میرے کتنا حصہ ہے، تو بیٹی کا کتنا حصہ ہے، تو بیٹے کا کتنا حصہ ہے، تو بیوی کا کتنا حصہ ہے، اور وہ کمایا ہوا مال ادھر رہ جاتا ہے، وہ مال ساتھ جائے گا جو اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہے۔ انشاءاللہ اس کے اوپر پوری ڈیٹیل بیان کی جائے گی۔ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔